بہت سارے نورانی چہرے میں دیکھ رہی ہوں جن کو دیکھ کے مجھے خوشی ہو رہی ہے. بہت خوبصورت پگڑیاں بھی پہنی ہیں، بلکہ پگڑیوں کے یہ رنگ میں نے کبھی دیکھے نہیں ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کو مل کے. دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں بہت خوش ہوں کہ آج مجھے پارٹی کے علماء اور مشائخ ونگ ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا. بہت سارے نورانی چہرے میں دیکھ رہی ہوں جن کو دیکھ کے مجھے خوشی ہو رہی ہے. بہت خوبصورت پگڑیاں بھی پہنی ہیں، بلکہ پگڑیوں کے یہ رنگ میں نے کبھی دیکھے نہیں ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کو مل کے. مجھے یہ بھی دیکھ کے، یہ محسوس کر کے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ پارٹی ایکٹیو ہو رہی ہے. پارٹی کے تمام ونگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں اور اپنا اپنا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو یہ اور تیز بھی کر رہے ہیں. مجھے ابھی جو آپ سب کی طرف سے مطالبہ آیا ہے کہ آپ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سیپریٹلی بھی، اور اپنے مسائل سے مجھے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، میں بہت جلدی انشاءاللہ تعالی آپ کو خصوصی دعوت دوں گی اور آپ تشریف لائیں. میں آپ کے ساتھ مل کے جو ہمارے مسائل ہیں ان کے اوپر ہم خصوصی توجہ دیں گے. اس کے لیے ہم جو بھی کر سکیں وہ کریں گے. اور جو پنجاب لیول پہ آپ نے فرمایا کہ آپ کنونشن منعقد کرنا چاہتے ہیں، تو آج اس کا آغاز ہے. میری آپ سے ایک یہ ابتدائی ملاقات ہے، اور آپ نے کہا کہ دیر سے ٹائم ملا، لیکن ملا دیر سے نہیں ملا. مجھے ابھی ذمہ داری سنبھالے ہوئے 3 ماہ بھی نہیں ہوئے، اور درمیان میں 2 مہینے میرے ایسے وزٹس میں لگ گئے جو پنجاب میں اور باقی صوبوں میں تنظیمی جو میرے دورے تھے وہ میں نے مکمل کیے. اور اب میری توجہ جو ہے وہ ساری ونگز کو اسٹرینتھن کرنے میں ہے، ایکٹیو کرنے میں ہے. اور جو علماء اور مشائخ کا ونگ ہے، میری نظر میں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو فعال کردار آپ لوگ ادا کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بات کرنی آتی ہے، آپ لوگوں کو آپ کی بات میں اثر ہوتا ہے، لوگ آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، معاشرے میں آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک احترام ہے، آپ سے لوگوں کو مذہب کی وجہ سے، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر آپ سے لوگوں کو عقیدت ہے. تو آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو میں بھی سنتی ہوں، اور ہمارا معاشرہ بھی سنتا ہے، لوگ بھی سنتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں آپ سب کی بہت قدر و منزلت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے یہ اسلام سے محبت کرنے والا ہے، دین سے محبت کرنے والا ہے، اور جو اس کے داعی ہیں، جو اس کے پرچار کرتے ہیں، جو اس کا نام لیتے ہیں، ہم لوگ ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی عقیدت رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ پہ بڑی ایک بھاری ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ علم رکھنے والے لوگ ہیں، آپ آواز رکھنے والے لوگ ہیں، آپ کی آواز جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سنی جاتی ہے. تو معاشرے میں اس وقت جس قسم کی تقسیم کا جو ہمارا معاشرہ شکار ہے، جس قسم کی تنزلی کا ہمارا معاشرہ شکار ہے، جس قسم کے حالات اس وقت پاکستان جو ہمارا ملک ہے، ہماری سرزمین ہے، ہماری مٹی ہے، ہماری جائے پناہ ہے، ہم نے اسی مٹی میں واپس جانا ہے. تو اس ملک عظیم کو آج جس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، جس قسم کے فتنوں کا سامنا ہے، تو اس کا جو مقابلہ ہے وہ آپ سب کی مدد کے بغیر اور آپ سب کی آواز بلند کیے بغیر ممکن نہیں ہے. اور جو مجھے آپ سے مدد کی ضرورت ہے بطور پاکستانی، اب میں مسلم لیگ نون کی بات نہیں کر رہی، میں آپ کے تھرو اور میڈیا چینلز کے تھرو میں تمام علماء، تمام مشائخ، تمام مذہبی عقیدت رکھنے والے جتنے بھی ہمارے مسلک ہیں، جتنے بھی ہمارے جو سیکٹس ہیں، میں سب سے یہ ادب سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ملک کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے، آپ کے فعال کردار کی ضرورت ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ملک اس وقت ایک ایسے فتنے کی لپیٹ میں ہے جس کو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لانچ کیا گیا ہے.
اور نہ صرف اس نے ملک پر حملہ کیا، ملک کی سالمیت پر حملہ کیا، ملک کے جو ہمارے معاشرے پہ حملہ کیا، ہماری معاشرتی اقدار پہ حملہ کیا، بلکہ جیسے ابھی میرے بھائیوں نے فرمایا کہ انہوں نے ہمارے مذہب پہ حملہ کیا. اور مذہب پہ حملہ، ملک کی سالمیت پہ حملہ، آپ کے معاشرے پہ حملہ، آپ کے جو ملک کے اوپر آپ کے اس کے اوپر حملہ جو ہے وہ یہ کام کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا.